السلام علیکم۔ آج کے دور میں عورتوں کے پردے کا مسئلہ، خاص طور چہرے کو فیس کور کرنا کیا ضروری ہے یا نہیں؟ بعض لوگوں کی یہ رائے ہو رہی ہے کیونکہ صراحتاً اس لیے کسی بھی لہٰذا اس ٹاپک سب سے پہلی بات جو میں پردے کی تین الگ الگ کیٹیگریز ہیں، تین درجے ہیں، تینوں درجوں سب سے پہلا درجہ یہ اصل درجہ وہ یہ ہے کہ اپنے گھروں سے اس اعتبار سے باہر کا کوئی بھی غیر کسی بھی اس کے تعلق سے قرآن میں اللہ تعالیٰ آیت 33 میں ذکر کیا وقرن فی ازواج امہرات سے علیہ کی وائف سے یہ ذکر کیا گیا کہ گھروں میں ٹھہر، اور ظاہر سی بات ہے یہ ان کے ساتھ خاص کی وجہ یہ ہے کہ اس آیت سے پہلے بھی جو احکامات اس کے بعد ذکر تمام احکامات میں ازواج امہرات کے ساتھ، لہٰذا سب سے پہلا درجہ۔ ایسی دوسری دلیل اس کے تعلق سے یہ ہے کہ صحابہ کرام وَإِذَا سَأَلُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، احزاب کی آیت میں صحابہ کرام کو کہ جب تم ازواج مطہرات سے کوئی مانگو تو پردے کے پیچھے سے، اس سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلا درجہ یہ ہے۔ اور اب دوسرا درجہ یہ ہے عورتوں کو ضرورت کی باہر جانے ضرورت کی ہے، لیکن وہ اس شرط برقع پہنی، چادر پہن، ان کا پورا جسم جائے، ہاتھ بھی اور چہرہ بھی، چہرے کا چھپنا بھی ضروری۔ دلیل اللہ تعالیٰ نے الاحزاب میں آیت نمبر 39 میں کہا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین علیہن من جلابیبہن، کہ یا رسول اللہ آپ اپنی عورتوں، تمام عورتوں کے اوپر جلباب ڈال دیں، جلباب لٹکا لیں۔ اب یہ جلباب کیا چیز؟ تو اس کے تعلق سے علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہ جلباب اس کپڑے یا اس چادر کو پورے جسم، نہ کہ اپنے بعض جسم یعنی آدھا جسم کھلا رہے، اس سے جلباب نہیں، جلباب اس چادر کو پورا جسم چھپ جائے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت مروی ہے، علامہ ابن جریر طبری نے بھی اپنی اسی طرح ذکر کیا ہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، مطلب یہ کہ عورتیں هو ان یغطین وجوہہن ورؤسہن، اپنے سر کو بھی ڈھانپے اور اپنے چہرے کو بھی ڈھانپے۔ اور اسی طرح سے علامہ ابن کثیر نے بھی تفسیر ابن کثیر یدنین علیہن جلابیبہن کا مطلب ہی یہ ہے کہ اسی طرح ایک اور روایت ہے جس میں محمد بن سے پوچھا گیا اسٹوڈنٹ سے یدنین علیہن کا کیا مطلب، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اپنے استاذ حضرت عبیدہ السلمانی سے اس آیت کے تعلق، عبیدہ پہلے بتا دینا چاہوں کہ عبیدہ السلمانی نبوی میں ہی، لہذا عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلافت میں اس دور میں وہ مدینہ شفٹ ہوئے، اور تو انہوں نے ان سے جب پوچھا گیا کہ یدنین علیہن من جلابیب، ایک چادر اٹھا کر اوپر کو ڈالا، پورے چہرے کو کور کر لیا اور صرف بائیں آنکھ لیفٹ آنکھ کو کھلا رکھا۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ شخص جو مدینے میں رہ رہا ہے، خلافت کو اس نے پایا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ خلافت میں رہا اور اس کے بعد پوری زندگی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے اسٹوڈنٹ ہے اور لوگوں کو بہت بڑے عالم ہیں۔ ایسے شخص ایک ایسا شخص جس نے مدینے میں بڑے بڑے صحابہ کرام سے افادہ کیا، خلافت راشدہ کا زمانہ ہوا، ایسا شخص اس آیت کی اس طرح تفسیر وہی بات بتائے گا جو انہیں میں رائج تھی، جو صحابہ کرام جس پر عمل کرتے تھے، اسلامی معاشرے نے جس کو قبول کیا، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور ایسی کئی روایتیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت ابن جریر طبری نے ذکر کی ہے، انہوں نے فرمایا کہ جب عورتیں کسی ضرورت کی بنیاد پر اپنے گھروں سے نکلے، انہیں چاہیے وہ کسی کپڑے کے ذریعے سے، چادر کے سر کے ساتھ ساتھ اپنے چہرے کو بھی۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے عبداللہ بن عباس سے ہی ہے اور حضرت قتادہ سے بھی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ عورتیں جلباب کو پیشانی میں، فور ہیڈ پر یہاں تک باندھ دیں اور پھر ناک کے دوسرا کپڑا ہو یا اس کپڑے کو، دو آنکھیں اگر کھلی رہیں تو اس میں۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ صحابیات کا عمل کیا، اس کو بھی سمجھنا، صحابیات کا عمل اہل نبوی میں کیا، صرف دو روایتیں بہت ہیں ثابت ہو، صحابیات وہ اپنے چہروں کو چھپایا کرتے۔ ایک روایت حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی مستدرک حاکم کی روایت ہے، روایت کی تصحیح حضرت اسماء فرماتی ہیں حالت بھی مردوں سے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے احمد کی، حضرت عائشہ ایک مرد اللہ عنہ اور حالت احرام میں کوئی سواری اگر گزرتی تو میں کپڑے کے ذریعے سے چہرے کو چھپا لیتی، اور جب وہ سواری آگے گزر جاتی تو میں اپنے چہرے کو واپس۔ تو حالت احرام، اب اس بات کو، احرام وہ حالت ہے جس چہرے پر کپڑا ٹچ کرنے سے یا ٹچ ہونے سے منع کیا گیا اور اسے روکا گیا، ناجائز چہرے پر کپڑا لگا۔ ایسی حالت میں صحابیات اتنا زیادہ اہتمام کہ حضرت عائشہ چھپا لیا، اس اعتبار سے کہ کپڑا چہرے پر ٹچ نہیں، کہ دور رکھ کر، تاکہ کوئی غیر محرم ہمارے چہرے کو نہ دیکھ لے۔ تو حالت احرام میں جب اتنا کے علاوہ عام حالت اس بات کو سمجھ۔ اسی طریقے سے ایک تیسرا درجہ وہ یہ ہے چہرہ، اس کو کھول، وہ کن بنیاد پہ؟ وہ دیکھیے ستر ایک الگ چیز اور حجاب ایک الگ چیز۔ ستر تو یہ ہے کہ پورا سر ڈھکے، پورا بدن سوائے چہرے اور دونوں، یعنی فتنے کا اندیشہ ہو
یا نہ ہو، غیر اتنا چھپا، لیکن چہرے اور ہتھیلی فتنے کی بنیاد پر ضروری قرار دی، جہاں فتنہ نہ ہو وہاں کھولش ہے۔ جیسے ایک آیت میں سورۃ النور آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا فلیس ان یضعن، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان بوڑھی عورتوں کو اس چیز کی اجازت دی جلباب کو کھول سکتے۔ ظاہر سی بات ہے ثیابہن یعنی کپڑوں کو مراد کپڑا جلباب ہے پر سے جاتا ہے، کئی تو چونکہ بوڑھی عورتوں کی طرف عام طور پر میلان نہیں ہوتا، شہوت کا اندیشہ نہیں ہوتا، فتنے کا اندیشہ نہیں کو اس بات کی جوان اور وہ عورتیں اس بات کا نہ ہو، اس بات کا اندیشہ نہ ہو کہ مبتلا ہو، دوسرے کو فتنہ مبتلا کر، ایسے شخص قریبی ہو جہاں فتنے کا اندیشہ یا جہاں سخت ضرورت پڑ جائے ایسے موقع پہ کھولنے کی جو تمام طور پہ کی جاتی ہے وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ وَلَا يُبْدِينَ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، عورتوں سے کہی کہ وہ زینت کا اظہار نہ کرے سوائے ان حصوں کے جو ظاہر ہیں، یہ ظاہر ہے، چہرہ ہے۔ کئی اقوال اس آیت کو کا سہارا لے کر اسے مطلقاً جائز قرار دے، ہر حالت میں کھلا رکھنے، یہ اس آیت کو اسی پس منظر میں نہ ہوگا کہ جہاں پر نہ ہو ایسے، لہٰذا اس بات کو اچھی طرح سے وہ یہ ہے کہ وقت بس حالت میں پورے جسم حوالہ دیا کرے، اور جہاں فتنہ نہ ہو، ضرورت ہو کے علاوہ اور کوئی آپشن ہی نہ ہو وہاں پہ کھولنے، لہٰذا قرآن و حدیث کو ہمیں اس کرام نے جیسے تابعین سلف صالحین، اگر ہم اپنی عقل ہی دوڑاتے رہیں اپنے اعتبار سے آزاد سمجھنے تو ضرورت کی مثالیں ہیں، جیسے آپ یا اور دیگر جیسے گواہی دے، ایسے کئی مثال، لہٰذا اس فتنہ ہے۔ یوٹیوب میں کئی ایسے ویڈیوز دیکھیں اور ایسے کیا، خود ہی مسائل کو پڑھا اور کیا سمجھا، اور حجاب قرآن میں بعض علماء بھی ایسے ہیں، دعا کر مجھے بھی اور آپ سب کو دین کا صحیح فہم، صحیح طور پر